سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا کمال روایت ہے ناظرین، توجہ سے سنیے، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ ناظرین کرام، 22 رجب المرجب کی نسبت آپ جانتے ہیں چونکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس دن چونکہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے، اسی مناسبت سے آج تک ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر میں نظر و نیاز کی جاتی ہے، یعنی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور آج بنیادی طور پہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ختم نیاز سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام بنیادی طور پہ اس کا تصور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور سیر کر کے پانی پلاتا ہے، اللہ کریم اسے جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ہر 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت پر ہے۔ ناظرین بہت توجہ رہے، بڑی ایمان افروز روایات ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل بظاہر ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی فاقہ زدہ مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی برکت کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسرا ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ ان 3 قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق، خواہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کے لیے کھانا بنائے تو اس خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ کتنی کمال بات ہے کہ اگر اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اس خادم کو ضرور کھلاؤ، کہ خادم نے پکاتے وقت کھانے کی گرمی اور تیاری کی مشقت کو برداشت کیا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت رہی ہے، یہ اہل بیت اطہار کی سنت رہی ہے، یہ اولیاء کرام کی سنت ہے کہ لوگوں کی دادرسی کی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، پیاسوں کی پیاس کو بجھایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دسترخوان لگاتے تھے ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ جب تک ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہوتا اس وقت تک وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں قربان ہو جاؤں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اگر دنیا کے سارے خزانے مل جائیں تو میں لوگوں کو کھانا کھلانے پر صرف کر
کر دوں۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ یہ جو نظر و نیاز ہے یہ ہے، ایصال ثواب کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ جو لوگوں کی مدد کرنا، رفع عامہ کے کام کرنا، لوگوں کی داد رسی کرنا، فلاحی کام کرنا، اس کے معاشرتی پہلو کیا ہیں، اس کے سماجی پہلو کیا ہیں، اس کے معاشی پہلو کیا ہیں، اور بنیادی طور پر نظر و نیاز کرنے کا اصل مقصد ہے کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً صبح نور کی رونق ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، قابل احترام بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ اور انشاءاللہ آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ میرے ہر دل عزیز ہیں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی روح سے جو نظر و نیاز کے دلائل ہیں ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو اپنے نائب کی حیثیت دی ہے اور اسے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنی اس حقیقت کی طرف آتا ہے تو یہ کائنات اس کی زندگی میں بھی اس کے لیے ہے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردے زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ آگے تو انسان اپنی زندگی میں بھیجتا رہا، میرے سانس چل رہے ہیں، میں سبحان اللہ کہتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں، جو بھی نیک، لیکن میرے بعد کیا ہے اگر میں نے اولاد نیک چھوڑی ہے؟ آثارہم، قرآن کریم نے، بلکہ اس بات کو اور واضح انداز میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے کہ آؤ سورہ کہف پڑھو۔ خضر علیہ السلام کے ذریعے چند باتیں موسیٰ علیہ السلام کی خاطر اللہ نے جو راز ظاہر کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب کشتی کیوں عیبدار کی جا رہی ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کو پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ دیوار کیوں کھڑی کی جا رہی ہے کہ یہاں نیک والد تھا، اس کا خزانہ ہے، اس کی اولاد کو فائدہ ہو، یعنی وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے اعمال اس کی اولاد کو فائدہ دے رہے ہیں، تو کیا اولاد اس کے لیے جو نیکیاں کرے گی ان کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا؟ جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ نظر و نیاز معاشرتی زندگی میں لوگوں کو محبتیں دیتی ہے، تو اسلام کا تو خاصہ یہ ہے، وہ اس کی تعلیم ہے تہادو تہابو، ہدایہ دو، محبتیں عام کرو۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف نے یہ حدیث مبارکہ جو ہم تک پہنچائی کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم مومن بنے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبتوں کو عام نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ان محبتوں کو عام کرنے کا ایک طریقہ آپس میں کھانا کھلانا، آقا علیہ السلام کا ارشاد آپ نے سنا دیا۔ جی۔ میں اس ضمن میں کہ ہم اہل ایمان اپنے نیک اسلاف کے لیے ایصال ثواب کا جو اہتمام کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو قرآن حکیم کی روشنی میں واضح کروں۔ جی بتائیے قرآن کی روشنی۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کی توبہ کہاں قبول ہوئی؟ جبل رحمت پر، اور ملن بھی وہیں ہوا، جبل علیہ السلام سے ملاقات۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ جہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی اس مقام کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ جبل رحمت بنا دیا۔ اور جہاں حوا اور آدم کی ملاقات ہوئی اس کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ اے بندہ مومن تو تھوڑی دیر کے لیے 9 ذی الحج کو اس جگہ پر آ جا، تیرے ساری زندگی کے گناہ دھو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے آگے چلیں، ابراہیم خلیل اللہ وہ خانہ کعبہ تیار کر رہے ہیں، اور جس پتھر پر ان کے قدم لگتے ہیں اللہ اس قدم کو، اس پتھر کو یہ عزت دے دیتا ہے کہ حکم دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر۔ نشانی میں سے ایک نشانی بنا دی۔ تھوڑا آگے جائیں، صفا اور مروہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ شاعر اللہ قرار دے کر ساتھ قرآن کریم نے ایک اور تعلیم دی، کاش گرچہ کچھ شوق نہیں لیکن بات دل میں اتر جانے کی ہے کہ تیرے ذہن میں، تیرے دل میں یہ بات اتر جائے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیا کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا تقوی جس کو درکار ہو وہ اللہ کی ان نشانیوں کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کو اتنی اہمیت دے کر
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کسی کو اچھا لگے 4 نفل پڑھے اور کہے کہ میں اس کا ثواب ان کو پہنچاتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اہل ایمان ابو اللہ سمرقندی کی ایک بات عرض کرنے کی اجازت دیں کہ موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. آپ منہ پر چہرے انور پر پردہ ڈالے رکھتے تھے. آپ کی سواری نیشہ پور آتی ہے. وہاں کے محدثین کو فقہا کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم آ رہے ہیں تو پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہاں کے علماء و فقہا کہتے ہیں کہ حضور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد سنائیں جس کی سند آپ کے خاندان میں ہو. آپ ان کے یعنی درخواست پر التماس پر فرماتے ہیں حدثنی ابی جعفر ابن ابی صادق قال حدثنی امام باقر قال حدثنی علی ابن حسین امام زین العابدین قال حدثنی امام الحسین قال حدثنی علی قال علی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب یہ سند بیان کی تو اس سند کو پڑھ کر اس سند کو سامنے رکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے یہ جو سند بیان کی ہے اگر امام شافعی اپنی زبان سے یہ سند ذکر کر کے کسی دیوانے پر کسی مدہوش پر دم کر دے تو اس کو بھی ہوش آ جائے. یعنی اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں نا. جی سلسلۃ الذہب بھی ہے اور اس سے بھی بڑا بلند مقام بھی کوئی ہو بلند نام بھی دیا جا سکتا ہے. تو اہل ایمان ان بزرگوں کا نام لے کر ان کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے مستحق کیے ہوئے بندوں میں بانٹ کر کیا کہا قرآن نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیم کو اسیر کو مسکین کو کھانا کھلانا کتنا پھر خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہ ہے ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس فائدے کی برکتیں ان تک جب ہم پہنچاتے ہیں تو ان کے توسل سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے اس میں برکاتی صاحب کہ آپ بنیادی طور پہ قرآن کی روح سے بات ہوئی. قرآن ایک جگہ یہ بھی تو کہتا ہے نا واقرض اللہ قرضا حسنا. یہ کون ہے تمہیں جو سب سے بہترین قرض حسنا اللہ کو دے؟ ذرا یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ جو نظر و نیاز ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو حضرت سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پوری امت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اہتمام کر رہی ہے اور جس کو ہماری زبان میں کونٹوں کا ختم شریف کہا جاتا ہے. تو ویسے تو کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. جس وقت چاہیں آپ اپنی بزرگوں کے ہاں حاضری لگوائیں ایصال ثواب کی صورت میں تو وہ جائز ہے. لیکن آج چونکہ امت کا ایک جمی عمل ہے تو اس حوالے سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, تو اللہ کی ذات کو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ قرض حسنہ وہ ہے جو ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. اور یہ جو بزرگان دین کے حضور ہم حاضری لگواتے ہیں ڈبل فائدہ ہوتا ہے. قرض اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے اور نذرانہ ثواب اور یادگیری اس بزرگ کی اور کیسی بات ہے مال بھی اس کا ہے اور وہی قرض حسنہ مانگ رہا ہے اور پھر وہی کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا. حدیث کثرت سے اس پہ وارد ہیں. میں تبرکاً ایک دو عرض کرتا ہوں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, ابھی قرض کی بات ہوئی, جو کچھ بھی تم مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے. اور یہ جو اوفوا بالنذور فرمایا اپنی منتیں پوری کیا کرو. جو منت مان لیتے ہو اس کو پورا کرو. یہ حکم خداوندی ہے. جو منت خلاف شرع ہوگی وہ پوری نہ کی جائے, لیکن جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی بھی منت مانی جائے اس کو پورا کرنے کا حکم آرڈر خود اللہ رب الجلال نے ارشاد انبیاء کرام سے سنت چلی آ رہی ہے منتوں کو ماننا. حضرت سیدہ مریم کی ولادت کے وقت جو آپ کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, یا اللہ جو میرے پیٹ میں تو نے لکھ دیا میں اس کی منت مانتی ہوں. تو یہ سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے. ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم ایک جسمانی صورت میں ہیں. بزرگ جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ روح جسم سے بھی وابستہ ہے اور جسم سے الگ بھی ہے. جنت کے بھی نظارے کر رہی ہے اعلیٰ علیین میں اور جسم سے بھی تعلق ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابتدائی انسانیت میں ہی سمجھا دیا. ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر روح تمہارے جسم میں ہے تو ارواح مقدسہ جو ہیں ان کے ساتھ تم اپنا تعلق کسی بھی صورت میں اعمال صالحہ کے ذریعے, افعال صالحہ یا اقوال صالحہ ان کے ذریعے تم جوڑ سکتے ہو. آپ دیکھیے جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا, تو جب وہ ادھر جانے لگے تو فرمایا حق مہر ادا کرو. تو حق مہر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ ملنا. اب آدم علیہ السلام کا وجود جسمانی صورت میں تھا اور میرے آقا کا وجود ابھی جسمانی صورت میں نہیں ہے بلکہ روحی صورت میں ہے اور نوری صورت میں ہے. تو انہوں نے یہ وہ درود و سلام کا نذرانہ
तराना पढ़ा और आका तक वो पहुंचा और कबूल भी हुआ और उसी पे हजरत हव्वा आपकी सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये पहला मसला है जो अल्लाह ताला ने हमारे अब्बा जी को समझाया। तो अब्बा जी की नेक औलाद आज तक उस मसले को समझ भी रही है और उस पे अमल भी कर रही है। अच्छी बात है कि अब्बा जी की नेक औलाद अमल कर रही है, नेक औलाद बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह बुजुर्गान दीन का हम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये बात हकीकत है, अहादीस सहीहा से साबित है कि जब अहले बैत अतहार का प्यार से मोहब्बत से उनका शान को बयान किया जाए, उनके फजाइल का जिक्र किया जाए, तो फिर जो भी दुआ की जाती है वो शरफ कबूलियत हासिल ठीक है। जिस तरह मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा चारों नमाजें मुसलसल हुजूर के पीछे अदा की। आप यहां से फारिग होकर घर जाने लगे तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान आपके पीछे पीछे आए। तो जैसे आगे यूं महसूस हुआ कि हुजूर किसी से कलाम फरमा रहे हैं, तो जब इनकी आहट महसूस की सरकार ने रुखे ज़ेबा फेरा तो फरमाया, हुज़ैफा तुम जानते हो मैं किसी से बात कर रहा था। हुजूर मुझे महसूस तो हुआ, लेकिन किससे कर रहे थे मुझे नहीं पता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैफा अभी मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए हैं, उन्होंने मुझे आके ये बशारत दी है कि आपके दोनों शहजादे हसन और हुसैन, अल हसन वल हुसैन और सैयदा शबाबी अहले जन्नह, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जैसे ही जिक्र अहले बैत हुआ है, ये सबक दिया हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने, जैसे ये बात हुई तो हजरत हुज़ैफा ने मान अर्ज की, हुजूर अगर ये बात है तो इस्तगफिर ली वाली उम्मी, मेरे लिए भी मगफिरत की दुआ कर दे, मेरी मां के लिए भी मगफिरत की दुआ। यानी जब नेक सालिहीन का अहले बैत का जिक्र किया जाता है तो फिर जो भी दुआ अर्ज की जाए हुजूर ने फौरन उनके लिए दुआ की, जो जाहिर है शरफ़ कबूलियत। अच्छा, जो हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा, जी अभी मैं उधर आता हूं, इसकी तरफ आ रहा हूं जो मन्नत के हवाले से। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी वालिदा मोहतरमा ने मन्नत मानी थी गुलाम आजाद करने की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गुलाम आजाद करो। एक औरत हुजूर की खिदमत में आई, उसने कहा मेरी वालिदा ने कुबा की मस्जिद के अंदर नफल पढ़ने की मन्नत मानी और वो जा नहीं सकती, तो आपने फरमाया उसकी जगह पे तुम उसकी मन्नत को पूरा करो। इसी तरह आपकी खिदमत में एक और शख्स हाजिर हुआ, उसने बल्कि एक और औरत हाजिर हुई, उसने कहा मेरे बाप के जिम्मे हज है, उसने मन्नत मानी थी, अब वो जा नहीं सकता, क्या मैं उसकी तरफ से कर सकती हूं? फरमाया तुम अपने बाप की मन्नत को पूरा करो, यानी सवाब पहुंचेगा। जी पहुंचेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने अर्ज की हुजूर मैंने ज़माना जाहिलियत में मस्जिद हराम में एतिकाफ की मन्नत मानी थी, तो आपने फरमाया कि अपनी मन्नत को पूरा करो। तो इस तरह एक तसलसल है हदीस का, जो नेक मन्नत मानी तो उसको पूरा करने का हुक्म हुआ। अब हम सरीहन इसाले सवाब की तरफ चलते हैं। जिस तरह हम किसी चीज को मुअय्यन कर देते हैं, किताबुल आसार के अंदर इमाम काजी अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द अरशद थे, उन्होंने ये किताबुल आसार के अंदर हदीस पाक बयान की जो इमाम आज़म अबू हनीफा से रिवायत की। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने एक बकरी छोड़ी हुई थी, सम्मा शातन लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुकद्दस यानी आपके हुजूर नजराना पेश करने के लिए एक बकरी आपने वक्फ की हुई थी। तो किसी बुजुर्ग के लिए हम अगर किसी चीज को वक्फ करते हैं, बंदगी अल्लाह की है, लेकिन सवाब जो है उस हस्ती के हुजूर है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें सिखाया। अच्छा, यहाँ जरा सा तवक्कुफ कीजिए और मैं ईसाले सवाब पे प्रॉपर दोबारा आपसे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं ताकि प्रोफेसर वासिल साहब को भी जरा इन्वॉल्व करें। ये जो नज़र न्याज है, अगर मैं लॉजिकली समझना चाहूँ, एक आम मुसलमान हूँ मैं और मैं दुनिया में आपको देख रहा हूँ, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार रिपीटेडली लोग ये कहते हैं कि साहब गैरुल्लाह के नाम की जो है नज़र न्याज नहीं है, और फिर कुरान के दलाइल भी पेश करते हैं, और फिर जब मैं कुरान में देखता हूँ तो वहाँ तो लात मनात और उज़्ज़ा की बात जो है वो आ रही होती है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं कैसे समझूँ कि ये क्यों की जाती है, क्या वजह है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नज़र का जो तसव्वुर हमारे यहाँ है उसको समझने में बाज़ औक़ात गलती होती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ये बात मुत्तफ़िक़ा है कि जैसे अभी फरमा रहे थे बरकाती साहब भी कि नज़र खालिसतन अल्लाह ताला के लिए है, तक़र्रुबन इलल्लाह है, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए है, उसी की बंदगी है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नज़र अल्लाह के लिए है तो किसी और के लिए क्यों मानी जाती है, किसी और के लिए क्यों की जाती है, और समझा जाता है कि ये गोया शिरक है। अच्छा, उस ज़माने में मुशरिकीन तो लात उज़्ज़ा मनात के नाम की नज़र किया करते। मैं अर्ज़ करता हूँ वो तो एक मसला ही अलग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा यूँ बात को समझें कि नज़र हम अल्लाह के लिए मानते हैं, तक़र्रुब अल्लाह का नियत होती है। अब उसके मसारिफ हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ अमाल करते हैं। हम मस्जिद में अगर लाइटें लगा देते हैं, मस्जिद में कालीन दरियाँ बिछा देते हैं, नमाजियों के लिए मन्नत मानते हैं कि मैं इस मस्जिद में सफ़े बिछा दूंगा, ये मन्नत अल्लाह के लिए है, लेकिन उसका मसरफ क्या है कि मैंने मस्जिद की सफ़ें देखी। ठीक है। अब मेरे पास मेरे एक मसरफ ये है कि मैं मन्नत मानता हूं कि अगर अल्लाह मेरी ये मदद कर देगा, अगर अल्लाह ये मेरी मुश्किल आसान कर देगा, तो मैं इस बस्ती के लोगों को खाना खिला दूंगा। ठीक है। ये मन्नत, अब मसरफ ये है कि लोग हैं वहां पर जिनको मैं खाना खिला रहा हूं, लेकिन नजर अल्लाह के लिए है। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि फलां बुजुर्ग जो है उसके मज़ार पर जो ज़ायरीन आते हैं मैं उनकी खिदमत में खाना पेश करूंगा, मुसाफिर हैं, ज़ायरीन हैं, आते हैं, तो नजर तो अल्लाह के लिए है। ठीक है। उसका जो सवाब है वो जा रहा है उस साहिब मज़ार की तरफ। मसरफ ये है कि वहां के
زائرین کو ہم کھانا کھلاتے ہیں اور ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے یہ ثواب میں میری طرف سے اللہ تعالیٰ اس ثواب کو میں ہدیہ کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو ثواب جو پہنچا رہے ہیں فرض کر لے کسی کو پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ایک تو غرض یہ ہوتی ہے, اپنے جو لواحقین ہوتے ہیں وہاں تو یہ غرض ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت ہو, ٹھیک ہے, لیکن جن کی مغفرت آلریڈی ہم سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ تو اللہ کے بخشے ہوئے ہیں یا ان کے درجے پہلے ہی نیک توکار ہیں, وہاں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں, ٹھیک ہے, ان کا درجہ بلند ہو. پہلے جو حدیث ابھی پڑھی گئی تھی تہادو تہابو, ہدیہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے, یہ ہدیہ جب ان اموات کے پاس جاتا ہے جو صاحبان مزار ہیں ان کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. ان کی جو اعلیٰ علیین میں ان کی خوشی یہ بھی اللہ کو ایک محبوب عمل ہے, ہماری ان سے محبت و عقیدت کا اظہار ہے. اور یہ جنید بھائی ایک بڑی خاص بات ہے اور ایسی بات ہے جس پر ساری دنیا متفق ہوگی. ہمارے ہاں پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ ہم اپنی کسی بھی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اختلاف اس میں ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا عمل کو بنایا جا سکتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں یہ قانون ہے کہ افضل الاعمال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4599 نمبر, آقا نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جائے اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں ہے صاحب. وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی سانسوں کی ڈور ٹوٹی, آپ کے اعمال کی ڈور بھی ٹوٹ گئی, اب جو کچھ بھی آپ کو بھیجا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا. اب اس بات پہ جو ان کو کیسے قائل کیا جائے؟ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, پیچھے سے بھی جو پہنچتا رہے گا وہ بھی پہنچے گا, وہ کیسے سمجھائیں؟ یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے. اگر اس کو کچھ بھی نہیں پہنچتا تو اس کے لیے دعائے مغفرت سرے سے ختم ہو جائے گی, نماز جنازہ اس کی سرے سے ختم ہو جائے گی, اس کے صدقہ و جاری صدقات جاریہ سرے سے ختم ہو جائیں گے. یہ تو معاملات ہی سارے. ابھی جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ کے کہتے ہیں حضور میں اپنی والدہ کے لیے اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ ان کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کنواں بنوا دو. اور انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کا نام رکھا بیر ام سعد. یہ ام سعد کے کنواں ہے, یہ تو میں دے رہا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیثوں میں موجود ہے, صحاح ستہ کی ساری کتابیں اس میں پہ دال ہیں, تو جب یہ موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان جاری کر دیا ہے, اب اس میں کسی شک و شبے کی کیا گنجائش؟ بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. اور دیکھیں نظر و نیاز کا اور بہت سے پہلو ہیں, یعنی اس کے معاشرتی پہلو ہیں, اس کے سماجی پہلو ہیں, پھر اس کے فلاحی پہلو ہیں جو رفاع عامہ کے کام ہیں اس کے ذریعے سے جو ہو رہے ہوتے ہیں ناظرین. اور پھر ایک اہل ایمان کو اس کا فائدہ کیا پہنچتا ہے, بہت سی باتیں ہونی ہیں. آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ لوٹ کر وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, بات ہو رہی ہے ختم نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے, اور آج بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بار بار جو ہے اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین کہ جو کھانا نہیں کھلا سکتے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو میں بھی یہ وقفے پہ بات سوچ رہا تھا تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی. دیکھیے سارا کھیل ناظرین نیتوں کا ہے. نیت المومنی خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ سخت ترین قحط پڑ گیا. ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے ایک مٹی کا ٹیلا دیکھا. اس ٹیلے کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ کاش یہ ٹیلا گندم ہوتا یعنی آٹا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کرتا. بڑی توجہ رہے ناظرین, یعنی اس شخص کے پاس کچھ ہے نہیں, قحط زدہ علاقہ ہے, شدید قحط ہے. وہ اس ٹیلے کے پاس سے گزرا, مٹی کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا. اب سوچ آئی کہ کاش یہ ٹیلا جو ہے گندم کا ہوتا, آٹے کا ہوتا, میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ وہی فرمائی کہ میرے اس بندے سے کہو کہ اس نے جو نیت کی ہے اس کا ثواب ہم نے اس کو عطا کر دیا. تو جہاں نیتوں پر ناظرین اتنے بڑے بڑے ٹیلوں کا ثواب اور پتہ نہیں کتنا ثواب, وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے, عطا ہو جائے تو جو واقعی کھلانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کتنا بلند کرے گا. جناب پروفیسر صاحب بتائیے کہ جو نظر و نیاز سے اہل ایمان بنیادی طور پر ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟
اہل ایمان اس سے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کی محبتیں ان کو ملتی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور انسان خود اپنے لیے بھی ایک وقار پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں سنایا ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور وہ استغفار ان کے مرنے کے بعد ہوتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی تھیں۔ پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن العاص آتے ہیں۔ میری اس بات کو جو توجہ سے سن لے گا اسے ایصال ثواب کے ضمن میں کسی قسم کا ابہام ساری زندگی قریب بھی نہیں بھٹکے، کنفیوژن دور ہو جائے گی، کنفیوژن دور ہو جائے۔ چلیں جی بتائیے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ سوچ لیں کہ بزرگوں کے نام پر ہم کیوں دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ جی مشرکین سے مشابہت ہو جاتی ہے، مشرکین یہ نہیں سوچتے کہ مشرکین بتوں کے نام پر کیوں کرتے تھے۔ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ والے انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین، امتوں کے اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے لیے کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے اپنے بت بنا لیے۔ جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ان کے نام رکھ لیے، بت سوا اور نصر وغیرہ وغیرہ، یہ بھی نیک بندوں کے نام تھے۔ تو مشرکین نے تو وہ انداز بتوں کے لیے اختیار کر لیا، اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ اثر بخاری شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ اشر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والا وہ ہے جو بتوں سے متعلق آیات کو اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرے۔ آج تو یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زبان سے سن لیں، اشر الناس کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے والوں توجہ سے سن لو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مرتا تو وہ وصیت کر جاتا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے یہ نیکی کرنا۔ ٹھیک ہے۔ میرے باپ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا۔ میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کیا ہے، آپ مجھے کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک۔ اس پر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما دیتے عمر چھوڑو، مر گیا، ختم ہو گیا، اب کیا تم سوچتے ہو ان کا تعین و عمل ہو، اس سے عمل منقطع ہو گیا؟ نہیں، آقا علیہ السلام نے اس وقت امت کو تعلیم دی، ٹھیک ہے، فرمایا کہ ان کان مسلمان، اگر مرنے والا اسلام والا ہو، مسلمان ہو، تو ما طاقت تم ان ہو، تم اس کی طرف سے جو غلام آزاد کرو گے، ٹھیک ہے، وما تصدق تم ان ہو، جو تم اس کی طرف سے صدقہ کرو گے، وما تحجج تم، جو تم اس کی طرف سے حج کرو گے، بالغہ، وہ اسے پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اب ایک بات بتائیے، اب پہنچتا کیسے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہنچتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ایکچولی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے کاموں میں معاذ اللہ اس طرح سے تھرمومیٹر لگا کے چیک کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس نے ہمیں چیک کر لیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو اس کے کوئی روحانی فائدے بھی، یعنی ایک تو ایصال ثواب کی جو آپ بات کر رہے تھے اس بات پہ ذرا آپ کلام فرمائیے، ساتھ ہی جب ہم کسی ہستی کو، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر ہم ان کی بارگاہ میں اسی طرح سے نظر و نیاز جو ہے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو کیا اس کا کوئی روحانی کنیکٹیوٹی بھی بنتی ہے؟ اور ایصال ثواب کے بارے میں بتائیں۔ جی یہ آپ کا سوال جو ہے وہ دونوں ہی سے بڑے بہترین اور خوبصورت ہیں، تو اس کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کرتا ہوں۔ پلیز۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے جہاں احکامات بیان کیے ہیں، لفظ وراثت بتاتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، انتقال کر گئے، اس کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سورۃ النساء میں وراثت تقسیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا اگر موجود ہیں یا تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ تمہیں ان میں سے زیادہ نفع کون دے گا۔ وہ تو فوت ہو چکا، پیچھے سے نفع دینا، ٹھیک ہے، تو یہی تو ایصال ثواب ہے۔ یہی تو ایصال ثواب ہے کہ اولاد جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرما دیا کہ تم نہیں جانتے کہ پیچھے سے تمہارے لیے نافع کون ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اگلے جہان میں جا کر، برزخ میں جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے نا یہاں پر، وہ صدقہ کرنا ہے، وہ لوگوں کو کھانے کھلانا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے 28ویں پارے کے اندر ذکر کیا، اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے موت کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا، مجھے مہلت دے تو فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں، اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں۔ یہی تو سارا ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے ٹو دی پوائنٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایصال ثواب کر رہے ہیں خصوصیت سے،
15 رجب شریف آپ کی شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 22 رجب آپ کے ساتے کا سالانہ ہے، آپ کے ساتے کا سالانہ ہے، یعنی 7واں بھی ختم ثابت ہو رہا ہے اور سالانہ ختم بھی ثابت ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے حضور ہم حاضری لگواتے ہیں. حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مقام پر ایک جو فتاوی عزیزی شریف کے اندر میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ جملے ارشاد فرمایا تو عامے کے ثواب نیاز حضرت امامین نمایند برآں فاتحہ و کل و درود خواندن تبرک می شود خوردن بسیار خوب است. آپ فرماتے ہیں امامان اہل بیت ان کے حضور جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، آپ نے لفظ نیاز بولا ہے، جو نیاز تیار کی جاتی ہے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر کل پڑھا جاتا ہے اور درود پڑھا جاتا ہے. یہ کرنے سے وہ کھانا تبرک والا بن جاتا ہے، اور اس کو تبرک کو کھانا فرماتے ہیں خوب است. یہ تو بہترین عمل ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اچھا، اب اس میں ضمناً ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے فاتحہ کا طریقہ کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایصال ثواب کرنا ہے کیسے کروں گا میں؟ بہت مختصر اس کا یہی ہے کہ آپ نے جو بھی میسر آیا کھانا سامنے رکھا ہے اس کے اوپر کلام اللہ پڑھے. کیونکہ کھانا سامنے رکھ کے بخاری شریف کے اندر متعدد احادیث موجود ہیں، سرکار نے اوپر اس کے کلام پڑھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھانا سامنے رکھا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو آیات بینات کی تلاوت فرمائی. اب اس میں دیکھیں کہ وہ ہم کھانا سامنے رکھیں، اس کے اوپر تلاوت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پر لفظ موجود ہے، آپ نے کھانا سامنے رکھا اور اس کے اوپر آپ نے قال بما شاء اللہ ان یقول، جو اللہ نے چاہا وہ اس کے اوپر پڑھا، ودعا، اور آپ نے اس پر دعا فرمائی. تو کھانا سامنے رکھیں، اس پہ آپ دعا کریں، اور جو بھی آپ کو ثواب میسر ہے وہ اللہ کے حضور عرض کریں کہ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ کے آبا و اجداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں. ایک بات میں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا روحانی فائدہ، یہ آپ نے سوال پوچھا تھا، اس میں صرف ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جو السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بیان فرمائی، اور امام ابن ابی دنیا نے بھی اس کو ذکر کیا کتاب القبور کے اندر. یہ دونوں ٹاپ کلاس محدثین ہیں قرون اولیٰ کے. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بروز محشر جب اللہ تعالیٰ دنیا کو جمع کرے گا نا، تو اس وقت پہلے پچھلوں سے جب ملیں گے، پہلے پچھلوں سے ملیں گے تو اس حالت میں ملیں گے یعانکونہم ویصافحونہم ویسلمون علیہم، ان کو گلے لگا رہے ہوں گے، مصافحے کر رہے ہوں گے، سلام علیک سلیک کر رہے ہوں گے. تو پوچھا جائے گا کہ اتنی شفقتیں اتنی محبتیں کس لیے کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء الذین کانوا یستغفرون لنا ویترحمون علینا، ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے سے ہمارے لیے دعا استغفار کرتے رہتے تھے، اور اللہ اس کا اجر ثمر دیتا ہے. جتنی زیادہ یہ پیش کرتے رہے آج محبتیں اتنی زیادہ. اچھا، بمانی دوسری یہ بھی بات اس طرح سے ہے کہ جن بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، یقیناً وہ تو بہت اونچے ہیں نا، تو اونچوں کی نگاہ ہم نیچوں پر اگر ہو جائے تو اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اچھا، اب ذرا ایک بات یہ بتائیے اپنا جناب پروفیسر واصل صاحب کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، مطلب آپ دیکھیے اولیاء کرام، آپ مزارات پہ چلے جائیں، چاہے ان کی ظاہری حیات کی آپ کیفیت دیکھیں تو لنگر عام ہے، 24 گھنٹے ہے. آج آپ دیکھ لیجیے ان کے مزارات کی صورتحال کیا داتا صاحب علیہ رحمہ، کیا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ، کیا بڑی امام سرکار علیہ رحمہ، کیا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، کیا خواجہ صاحب علیہ رحمہ، یعنی بابا صاحب علیہ رحمہ، یعنی آپ جدھر بھی چلے جائیے آپ کو 24 گھنٹے جو ہے لنگر ملے گا، وہاں سے تقسیم ہو رہا ہوگا. تو اس کے معاشرتی، سماجی اور فلاحی پہلو کیا ہے؟ کھانا کھلانا کتنی بڑی بات ہے. مطلب مجھے سوال میں ایک حدیث یاد آ گئی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے کہ اپنا افضل ترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. جی بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے جنید صاحب کہ یہاں پر جو ایک قرآن مجید میں بار بار ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. لفظ خرچ کرنے کا آتا ہے. یہی بات قرآن مجید کہتا ہے کہ کافروں کو بھی جب کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. کافروں کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، اب کہا جا رہا ہے خرچ کرنے کی بات، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا. مطلب کیا ہے؟ کہا تو گیا تھا خرچ کرنے کا. کافر بھی سمجھ رہے تھے کہ جو خرچ کرنے کی بات اللہ کر رہا ہے اصل میں اللہ کھلانا کی بات کر رہا ہے. اللہ جو خرچ کرنے کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے. یہ کھانا کھلانے کی بات جس طرح آپ نے ابھی بتایا، انبیاء سے لے کر اور سارے مختلف مزارات کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی برکاتی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی میں نیاز کا لفظ استعمال کیا. میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک دوسرا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو تحفہ اثنا عشریہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 396 پر جو دلی سے شائع ہوئی، اس میں انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اسی نظر نیاز کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراؤں مرشداں می داند، کہ ساری امت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ساری اولاد کو پیروں اور مرشدوں کی طرح جانتی ہیں. و امور تکوینیہ را و بستہ با عیشہ می داند، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے فعل اور سبب سے کروا رہا ہے. وہ کر رہا ہے، امور تکوینیہ بھی ان کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں فاتحہ و درود و صدقہ و نظر
یہ سارے لفظ و نظر بعیشاں رائج و معمول گردیدہ، وہ کہتے ہیں کہ انہی مقدس ہستیوں کے لیے وہ فاتحہ بھی کر رہی ہے تمام امت، صدقہ بھی دے رہی ہے، نظریں بھی مان رہی ہے۔ اب جب تمام امت صدقہ و خیرات بھی کرے، تمام امت نظریں ماننے کے ذریعے سے کھانا بھی لوگوں کو کھلا رہی ہو، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اسی ایک نظر کے فلسفے سے کون بھوکا سو سکتا ہے؟ اس کا ذرا وہی میں کہہ رہا ہوں، کھول کے معاشرتی، سماجی اور فلاحی پہلو بتائیے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو رفاع عامہ کے جو ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کا کنسپٹ تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ وہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ اغنی مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ تھی ایک بیلنس آف ویلتھ، جو دولت کا ایک توازن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے کی خوشحالی کے لیے، غریب حسد میں نہ جلتا رہے، بھوک میں نہ مرتا رہے، وہ امیر کے ساتھ اس کی ایک بغاوت پیدا نہ ہو جائے۔ اب اگر یہی کام زکوٰۃ کر رہی تو یہی کام تو صدقہ و خیرات اور طعام کر رہا ہے، وہ بھی تو معاشرے کے اندر ایک باہمی جو بھوک کو مٹا رہا ہے، محبت کو پیدا کر رہا ہے۔ جب امیر غریب کو کھلا رہا ہے تو اس کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، پورے معاشرے کے اندر ایک الفت پیدا ہو رہی ہے، غریب یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہماری پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ پورے معاشرے میں ایک حسن سلوک کی فضا پیدا ہوتی ہے، اثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے حسد مٹ گیا، کدورت مٹ گئی، نفرت مٹ گئی، عداوت مٹ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پکانے کے لیے کتنے لوگ لگے رہے ہوں گے۔ یہ جو لنگر پکا رہے ہیں وہ بھی تو ہیں جن کا کاروبار چل رہا ہے، جن کا روزگار چل رہا ہے۔ یہ ایک دربار حضرت داتا علی حجویری کا کتنے لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو یہاں سے کھا رہے ہیں، جن کا یہ کام کر، وہ کہتے ہیں کہ ان کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ جن کے سبب سے اللہ اتنے لوگوں کو روزی دے رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہاں آنے والوں کی جو جوتیاں، ان جوتیوں کا صدقے سے کتنے گھر پل رہے ہیں، کتنے گھر پل رہے ہیں۔ سوچئے کہ معاملہ اگر اوپر جائے گا تو کہاں تک جائے گا۔ کھا رہے ہیں، صحت بھی لے رہے ہیں، ہسپتال بھی چل رہا ہے ان کے نام پر، اور کئی رفائی کام چل رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور وہی بات ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی بات پہنچی ہو۔ ناظرین کرام، بہت لطیف سا نقطہ ہے یہ، آپ یہ سمجھ لیجیے جب ایک پلیٹ بنتی ہے نا، ایک پلیٹ، صرف ایک پلیٹ کی بات کر رہا ہوں میں، دیگوں کی بات ہی نہیں کرتا، ذرا سوچیے گا، اس ایک پلیٹ کا سب سے پہلے روحانی فائدہ تو آپ کو یہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جن کے لیے ظاہر ہے آپ نے ایثار ثواب کرنا ہے، ان کو روحانی طور پر اس کا فائدہ اگر وہ قبر میں تو پہنچے گا۔ تیسرا یہ کہ جس نے بنایا ہے معاشی طور پر ان کو فائدہ پہنچے گا۔ چوتھا یہ کہ جس کے پیٹ میں گیا، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، وہی بات ہے نا کہ مولا کائنات کا قول مبارک ہے کہ بھوک اور افلاس جو ہے کفر تک لے جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس ایک پلیٹ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہو، وہ کتنا بڑا اجر ہے ناظرین، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا